السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پاکستان میں سیاسی صورتحال اتار چڑھاؤ کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن ہم دیتے رہتے ہیں، اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ پیچھے چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر میں زیادہ بات کرتا ہوں۔ ویور بہت تھوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت توجہ سے سنتا ہے، اور اب کافی جگہوں پہ سنا جاتا ہے اور تفصیل سے سنا جاتا ہے۔ کچھ جس جگہوں پہ کاپی بھی کر لیا جاتا ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میں جو بات ہے، جو جنگی صورتحال ہے، اس کے اوپر یعنی کہ ایک تو ڈرونز کے بارے میں، یہ ڈرونز کیوں آئے اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو جو ٹی وی پر جو تبصرہ ہو رہا ہے اس میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، کچھ پس پردہ بتائی جا رہی ہیں، کچھ کھل کر بتائی جا رہی ہیں۔ ایک آڈیو جو ہے وہ مرتضی علی شاہ اور دیگر لوگوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، اور وہ بالکل درست ہے۔ اس میں احتیاطی تدابیر ہیں، کچھ ڈرونز، بہت ساری اقسام ہوتی ہیں ڈرونز کی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فلمیں بناتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں پیچھے، کچھ بنا کر لے جاتے ہیں، کچھ دیگر جاسوسی کہ کہاں پہ ایکسپلوژن وغیرہ پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ وہ ہیٹ وغیرہ چیک کر کے اور وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ کچھ ڈائریکٹلی اٹیک کرنے کے لیے اس کے اندر ویپنز موجود ہوتے ہیں وہ۔ اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں صرف ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی توجہ جو انسان اپنی طرف مبذول کرانی ہوتی ہے، اس میں نہ کیمرہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بس ایک نیویگیٹر ہوتا ہے، موٹر اور چند ایک چیزیں، یعنی کہ انتہائی سستا ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہٹ کیا جاتا ہے تو جو ہٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کا 20 گنا 30 گنا یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا خرچہ ہوتا ہے اس کو گرانے کا۔ تو یہ وار اسٹریٹجی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ابھی جو دنیا میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں اس کے اندر ڈرونز کا بڑا کمال ہے۔ یعنی کہ اگر ڈرون سے اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ وہاں پر ڈزنز آف ڈرونز بھیج دیے جاتے ہیں، تو جو نیچے جو سسٹم ہوتا ہے وہ سب کو جو ہے نا ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں جو اصل جو ڈرون ہوتا ہے جس نے کام دکھانا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، بعض ٹائم وہ بھی رگڑے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بڑی معنی رکھتی ہے۔ اب یہ جو اسٹیڈیم میں کہا جا رہا ہے، اسٹیڈیم کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو دفاتر ہیں وہ بہت، میں نام بھی نہیں لیتا، سب کو ہی پتہ ہے، اور کچھ دن پہلے میں نے اس کے بارے میں ذکر بھی، وہ پورا ولاگ بھی کیا تھا۔ تو یہ وہاں پر آیا اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اپنی طرف توجہ دے، تو اس کو ہٹ کر دیا گیا اور پھر وہ گرا فوڈ اسٹریٹ کے اندر۔ تو جہاں سے وہ ہٹ کیا گیا وہ بالکل ساتھ ہے جگہ پہ، اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس آڈیو کے اندر بتا دیا گیا کہ وہ لوکیٹ کریں کہ کس کس جگہ پہ جیمرز جو سے ہیں نا وہ موجود ہیں۔ جیمرز جو سے ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ جیمرز کہہ لیں یا ایسا ایکوپمنٹ کہ جو اگر میزائل اٹیک ہونا تو میزائل کو جو ہے نا مس گائیڈ کر دیتا ہے، تو وہ اپنا ہدف نہیں لے پاتا یا اس کو ڈسٹریکٹ کر کے، اور اس کی جو لوکیشن جو پلیس کی ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ شو کر دی جاتی ہے، تو میزائل اس جگہ پہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی غیر آباد جگہ پہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ پلیس ہے۔ تو ایسے جیمرز کو جو ہے نا وہ لوکیٹ کرنے کے لیے یہ ڈرونز بھیجے گئے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس چیز کو چیک کر لیا تھا، اس لیے یہ جس ٹائم میں انٹر ہوئے ہیں تو اس وقت میں شروع میں ہم نے ان کو گرایا، لیکن بعد ازاں جو تھا نا ہم نے ان کو جانے دیا ہے۔ جب وہ اپنا کام کر رہے تھے تو ہم نے جو ان کے اصل اہداف تھے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو یہ بہت اچھی وار اسٹریٹجی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایڈوانس چل رہا ہے، شکر الحمدللہ۔ تو ان معاملات کے اندر تو بڑی ہی اچھی بات ہے۔ اب تھوڑی سی یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، کل میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی پاس ہی ہوتے ہیں، تو جو جنگی صورتحال کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے جس طریقے کی بات کی کہ ڈرون، وہ طیارے آئے کیوں، میزائل پہنچے کس طریقے سے، اور جو بات کی وہ بالکل وہ تھی جو انڈینز کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہی بات کی، میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ ہی چینج کروا لو، انڈیا کا پاسپورٹ لے لو۔ اس کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ تم انڈیا کا پاسپورٹ لے لو۔ میں کہا میں تو لعنت بھیجتا ہوں، جس طریقے کی تم بات کر رہے ہو، انڈیا کا دفاع کر رہے ہو اور پاکستان پہ الزامات لگا رہے ہو۔ تو یہ یوتھیے کی مینٹلٹی اس حد تک گری ہے۔
تو اس کا جو قصوروار ہے کیونکہ ان کو سزا نہیں ملی، تو اس لیے جو انسان ہے، یہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ایک قائد اعظم کا پاکستان ہے، لیکن اس وقت میں جو رائج ہے نا، وہ یہ سلطان راہی کا پاکستان ہے. جس کو مار پڑتی ہے وہ قصوروار ہوتا ہے. اگر جن لوگوں نے ان لوگوں کو کریٹ کیا تھا نا، ان کو پھانسیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں ہوتی ہیں، ان کو بالکل دربدر کر دیا جاتا، تو وہ بہت بڑا اثر فرق پڑ چکا ہوتا. مور دین 90% لوگ سدھر گئے ہوتے کہ وہ ہمیں تو ان لوگوں نے کی وجہ سے گمراہی ملی ہے. لیکن سب کے سب پروٹوکول میں، پانچوں گھی میں، سر کڑھائی میں، اور پھر ہم آگے بہتر کریں گے، تو ایسے ہوتا نہیں ہے. اس کڑے وقت میں جب مجھے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ زہر جس طریقے سے لوگوں کے اندر پیوستہ ہے کہ اس جنگی صورتحال میں بھی کہ جب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت میں بھی اس زہر کا اثر دیکھیں، تو اس لیے یہ گلا بنتا ہے. پلس یہ ہے کہ ابھی عظما خانم جو انسی ہے نا، کسی کیا کہوں کہ پتہ نہیں بدکار ترین لوگ ہیں یہ اس معاشرے کے. جب سے آئے ہیں ان لوگوں نے اس سسٹم کے اندر بربادی کی ہے، زمینیں لوٹیں، جھوٹ بولے، مفادات حاصل کیے، اور پورے سسٹم کو جو اندر سے کھوکھلا کیا. آج تک ان کی سہولت کاری جاری ہے. فلانے جرنیل کی فلانی رشتہ داری ہے، اور فلانے افسر کی فلانی رشتہ داری ہے، فلانا ان کا ایئر فورس میں ہوتا تھا. ساری ان کی قادیانی فیملی ہے، یہ مرزائی فیملی ہے. یہ اندر خانے کچھ ہیں، کچھ اناؤنسڈ ہیں، کچھ ان اناؤنسڈ ہیں. یہ شوکت خانم کا نانا کون تھا؟ منشی گور. اور یہ باقی، اور یہ ان کی پریکٹسنگ کیا ہے، اور پھر یہ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس عقیدے کے اندر لوگ جو انسان جب پاکستان کے اگینسٹ کام کریں گے، تو پھر میں اس عقیدے کے اوپر انگلی اٹھاؤں گا کہ یار یہ کس قسم کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، ڈیمیج کرنا ہے، اور اندر رہ کے کرنا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرنا ہے، اور ساتھ دینا ہے کس کا؟ یہود و نصارہ کا. کیا ان کی اسٹریٹجی ہے؟ مرزا غلام احمد کون تھا؟ اس کی اسٹریٹجی، اس کے جو فرمودات تھے کیا تھے؟ وہ یہی تھے نا. تاج برطانیہ کا ہمیشہ غلام رہا، ان کی جوتیاں چاٹی، ان کے درباروں میں جناب ان کو کرسیاں ملا کرتی تھی، مسلمانوں کا انہوں نے بربادہ کیا، اور آج تک یہ کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے جو ان سے ہیں نا، وہ بڑے نیوٹرل قسم کے جو ان سے نا، اب کیا کہے، پھر اعتراضات اٹھتے ہیں نا. اس وقت میں اس کا بیان کس طرح کا ہے؟ وہ ایک لفظ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ان کی اپنی ایک راگنی ہے، وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کھلے عام گھوم رہے ہیں. اور ان کے سہولت کار دیکھیں کہاں کہاں سے ان کے لیے سفارشیں آتی ہیں، کیسے ججز ان کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں، کیسے افسران جو ان سے نا مرے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ یہی الفاظ جو ان سے نا، جب یہ ان ٹائپ کے جوتیوں کے جو پوری دنیا میں موجود ہیں ان کے دماغ میں پڑتے ہیں، وہ وہی باتیں کرتے ہیں. کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میرے یہ ہو گئی، میں بہت محتاط رہتا ہوں، بحث نہیں کرتا، کیونکہ یوتھی ایک جانور ہے، انسان سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، انسانوں سے ہی جانور بنائے گئے ہیں. بس ڈاکٹرانوں کا ذکر کرو تو پھر یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہرحال جی، جو اس وقت میں اچھی خبر ہے، بہت اچھی جو اسٹریٹجی ہے، یعنی کہ بہترین تحمل کے ساتھ. لیکن اگر انڈیا کو یہ 5 جہاز گرا کے اور یہ سمجھیں کہ یہاں پہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، تو نہیں، یہ یہاں پر نہیں رکے گا. ان کو ایسا سبق سکھانا ہوگا. پاکستان مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور اس جنگ کو اگر یہاں پہ روک دیا گیا نا، اس حملے کو یہاں پہ روک دیا گیا، اتنی سازشیں ہوں گی پاکستان کے خلاف کہ سوچ نہیں سکتے. پاکستان ڈیمیج ہوگا. لیکن اگر انڈیا کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ اس کا سروائیول مشکل ہو جائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ سکون ہو، امن ہو. کیونکہ جانور کو صرف ڈنڈے کی زبان سمجھ میں آتی ہے. وہ راگنیاں اور بانسری اور منت سماجت، کسی کی عزت، ترلا، انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کو صرف ڈنڈا نظر آتا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.